السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، زمزم کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کا ممتاز خاندان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 23 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام گھر کے افراد کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی تو تمام مرد و عورت خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، چنانچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ مختلف تاریخی لڑائیوں میں ان کی جرأت اور بہادری قابل تعریف ہے۔ قابل ذکر غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ نصیر، غزوہ خندق، بنو قریظہ کی مہم، بنو سعد کی سرکوبی، فتح مکہ، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک اور غزوہ حنین میں آپ کے کارنامے شامل ہیں۔ حضرت علی کی بہادری اور اسلام کے ساتھ وابستگی نے ایک پائیدار میراث چھوڑی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کی شراکت کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی ہے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بہادری کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری اسلام اور باطل کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ اس غزوہ میں 313 جانثار صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے نمایاں تھا۔ آپ نے بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ دفاع اسلام کی اس پہلی جنگ میں آپ کی مردانگی اور شجاعت دیکھ کر آسمان سے رضوان فرشتے نے ندا کی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دی تھی۔ غزوہ احد ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھے اور علم سنبھالا اور بڑی بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر بھی کچھ زخم آئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پہاڑ پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو صاف کرنے کی خدمت کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں کو بھر دیا۔ اس غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 16 زخم آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زخم اتنے شدید تھے کہ آپ زمین پر تشریف لانے لگتے، لیکن جبرائیل امین فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیتے تھے۔ غزوہ نصیر ماہ ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ بنی نصیر میں بھی جنگ کا علم سیدنا حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نصیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق ماہ شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو سیدنا حضرت علی نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو بن ود کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ گئے۔ اس جنگ میں آپ نے بہادری اور جرأت کے وہ جوہر دکھائے جو عقل اور قیاس کی حد سے ماور ہیں۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی کا یوم خندق دشمنوں سے مقابلہ کرنا
قیامت تک کی میری امت کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ بنو قریظہ کی مہم۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اپنی بہادری سے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ بنو سعد کی سرکوبی۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 100 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ غزوہ خیبر۔ ماہ محرم الحرام 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی سیدنا علی کو حاصل ہوا۔ اس معرکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس معرکہ میں آپ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا، اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ آپ نے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے، ان میں ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ تبوک۔ ماہ رجب 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خاندان، اہل بیت اور اہل مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا، تو شیر خدا کو اس معرکے میں شریک نہ ہونے کی فکر لاحق ہونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قلبی کیفیات پر خبر پاتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے علی، کیا تم اسے پسند کرو گے جو میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ جو ہارون علیہ السلام کا سیدنا موسیٰ کے نزدیک تھا؟ ہاں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔